بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 333 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوصایہ سے باب الوصیۃ بثلث المال ونحوہ، یعنی ثلث مال یا ثلث مال سے زائد وصیت کرنے کے احکام اس باب میں بیان ہوں گے۔ اس باب کا پہلا سبق ہم سبق نمبر 332 میں پڑھ چکے ہیں، اس کا سننا اور سمجھنا آج کے اس سبق کے لیے انتہائی مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ بہرحال آج کے اس سبق میں ہم وصیت کی چند صورتیں اور ان کا حکم جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَا يُضْرَبُ لِلْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا فِي الْمُحَابَاةِ وَالسِّعَايَةِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ موصی لہ کے لیے اگر موصی نے ثلث مال سے زائد کی وصیت کی ہو تو موصی لہ کے لیے ثلث مال سے زائد مال اس کو نہیں دیا جائے گا، اور اس کے لیے زائد مال کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا ثلث مال سے۔ الا فی المحابات، البتہ مسئلہ محابات میں ثلث مال سے زائد بھی وہ لے سکتا ہے، وسعایت، اور سعایہ کی صورت میں بھی ثلث مال سے زیادہ لے سکتا ہے۔ سعایہ کی صورت کیا ہے عزیز طلبہ؟ محابات کی صورت تو ہم سبق نمبر 332 میں پڑھ چکے تھے۔ سعایہ کی صورت یہ ہے کہ اگر زید ہے مثلا، اس کے 2 غلام ہیں اور زید نے اپنے دونوں غلاموں کے مرنے کے بعد آزادی کی وصیت کر لی کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہوں گے، اور اتنے میں اب زید کے ان 2 غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال موجود بھی نہ ہو، اور پھر ان 2 غلاموں میں سے ایک غلام کی قیمت وہ 1000 روپے ہیں اور دوسرے غلام کی قیمت وہ 2000 روپے ہیں، تو اب گویا کہ اس نے 3000 روپے کی وصیت کر لی سعایہ کی صورت میں، اور 3000 جو ہے وہ اس کی کل مالیت ہے۔ تو اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولا یضرب باکثر من الثلث، کہ ثلث مال سے زائد موصی لہ کو نہیں دیا جاتا سوائے سعایہ کے۔ تو اب یہاں پر سعایہ میں تو ثلث مال سے زائد تو دیں گے، لیکن ثلث مال سے زائد کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تو اس کی وصیت ثلث میں نافذ ہو جائے گی، اور ما بقی جو 2 ثلث ہے وہ ورثہ کو دینا لازم ہوگا۔ لیکن یہ 2 ثلث ورثہ کو کس صورت میں دیں گے؟ تو فرماتے جب ثلث میں وصیت زائد ہوگی اور یہ دونوں آزاد ہو گئے تو ما بقی 2 ثلث یہ غلام کما کر اس موصی کے ورثہ کو دیں گے اگر انہوں نے اس وصیت کی اجازت نہ دی ہو۔ اب یہ 2 ثلث حوالہ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 ثلث جو ہے یہ ان کی قیمت کے تناسب سے ان میں تقسیم ہوگا، لہذا ان دونوں کی قیمت کا مجموعہ 3000 ہے، جس کا ثلث 1000 ہے، تو جس غلام کی قیمت 2000 تھی تو اس کو 1000 کے 2 ثلث مل جائیں گے، اور جس غلام کی قیمت 1000 تھی تو اس کو 1000 کا 1 ثلث مل جائے گا۔ تو گویا 1 ثلث جب 1000 جس کی قیمت تھی اس کی قیمت سے ہم نے کاٹا مثلا 333 روپے، تو ما بقی وہ اپنی قیمت میں سے دے گا، اور جس کی قیمت 2000 تھی تو اس کی قیمت میں سے 2 ثلث یعنی 666 روپے کاٹیں گے، اور ما بقی وہ جو ہے موصی کے ورثہ کو حوالہ کرے گا۔ تو یہ سعایہ کی صورت ہے۔ والدراہم المرسلہ، اور اسی طرح دراہم مرسلہ میں بھی موصی لہ کو 1 ثلث سے زائد دیا جائے گا۔ دراہم مرسلہ کی صورت یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس نے دراہم کو ثلث اور نصف میں تقسیم نہ کیا ہو، بلکہ وہ مطلقاً یہ کہے کہ میرے مال میں سے 200 دراہم اس غلام کو دے اور 100 دراہم اس غلام کو دے دے۔ تو اب یہاں پر ایک کے لیے 200 دراہم کی اور ایک کے لیے 100 دراہم کی وصیت کی،
اور مسئلے کا حاصل یہ ہو کہ اس کے پاس صرف یہی 300 دراہم و 300 دراہم سے زائد اس کے پاس ہو ہی نہ، تو فرماتے یہ وصیت صرف ثلث میں نافذ ہو جائے گی، یعنی 100 روپے میں نافذ ہو جائے گی، اور تقسیم کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ 100 میں سے 2 ثلث اس کو ملیں گے جس کے لیے 200 روپے دراہم کی وصیت کی تھی، اور 1 ثلث یعنی 30.33 اس کو ملیں گے جس کے لیے 100 روپے کی وصیت کی تھی۔ تو فرماتے ہیں الا فی المحابات، سوائے محابات کی وصایت سعائے کی، والدراہم المرسلہ اور دراہم مرسلہ کے، کہ ان میں جو ہے ثلث سے زائد مصالحہ کو دیا جائے گا۔ وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ بَطَلَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کے حصے کی وصیت کر لے، مثلا اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو جو حصہ ملنا ہے اس کی اگر یہ کسی کے لیے وصیت کر لے کہ بھئی میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، لہذا اس کا جو حصہ میرے میراث میں سے بنے گا اس کی وصیت میں فلاں کے لیے کرتا ہوں، اس میرے بیٹے کو اس میں سے نہیں ملے گا، تو فرماتے ہیں یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو اس کے بیٹے کا حصہ ہے، تو وہ گویا کہ مال غیر ہوا، مال غیر میں جو ہے وصیت کرنا یہ جائز نہیں۔ تو یہی فرماتے وہ بنصیب ابنہ باطلا، اگر کسی نے اپنے بیٹے کے حصے کی وصیت کی تو اس کی وصیت باطل ہوگی۔ ابھی مثل نصیب ابنہ صحا، ہاں اگر کسی نے یوں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو جتنا حصہ ملے گا اس کے مثل میں فلاں کے لیے بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا آدمی، اس نے میری بڑی خدمت کی، بیٹوں کی طرح وہ میرے ساتھ معاملات کرتا رہا، لہذا میرے بیٹے کے حصے کے برابر اس کو بھی میرے میراث میں سے حصہ دے دیں۔ پھر اگر ورثہ نے اس کی اجازت دے دی اور اس کے لیے جو بیٹے کا حصہ ہے اس کے برابر اس کے مال میں سے ثلث مال بنتا بھی ہے، تو فرماتے بیٹے کا جتنا حصہ ہوگا تو اس کے برابر مصالحہ کو بھی دے دیں گے اور یہ وصیت درست ہوگی۔ وہ مثل نصیب ابنہ، اور اپنے بیٹے کے حصے کے مثل کی اگر کسی غیر کے لیے وصیت کر لی صحا تو یہ وصیت درست ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَلَهُ الثُّلُثُ، اگر اس موصی کی 2 بیٹے ہوں تو آپ فرماتے ہیں اس صورت میں موصی نے جو وصیت کی کہ میرے بیٹے کے حصے کے برابر اس کو حصہ دے دیں، تو اس مصالحہ کو بھی ہم اس کے بیٹوں میں سے شمار کریں گے۔ گویا دونوں بیٹوں کو جو نصف ان میں کے درمیان تقسیم ہوگا تو جتنا ایک ایک بیٹوں کو ملے گا اتنے ہی ہم اس کو دے دیں گے، یعنی ثلث دے دیں گے۔ جتنا مال ہوگا وہ ان دونوں کے تینوں کے درمیان 2 بیٹوں اور ایک مصالحہ کے درمیان اصلاً تقسیم ہوگا۔ اب بھئی قیاس کا مقتضا تو یہ تھا کہ اس مصالحہ کو جو ہے ان دونوں کے حصے کے برابر دے دیا جائے کہ بیٹے کے حصے کے برابر، لیکن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر ایک بیٹے کے حصے سے مصالحہ کو زائد دینا پڑے گا، حالانکہ موصی نے جو وصیت کی تھی تو اس کا مقتضا یا اس کی چاہت یہ تھی کہ مصالحہ کو بھی میرے بیٹے کے حصے کے برابر حصہ ملے، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مصالحہ کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دے، تو اس لیے فرماتے ہیں قیاس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ مال ان تینوں کے درمیان اصلاً تقسیم ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ، پس اگر موصی کی 2 بیٹے ہوں، فَلَهُ الثُّلُثُ، تو مصالحہ کے لیے اس کے مال کا ثلث ہوگا، وَبِسَهْمٍ أَوْ جُزْءٍ مِّن مَالِهِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے اگر کوئی وصیت کر لیں کہ میرے مال کا ایک حصہ، سہم کہتے حصے کو، اور جزء یا میرے مال کا کچھ ٹکڑا وہ فلاں کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، تو یہ وصیت بھی درست ہے۔ اور اس میں بظاہر تو اگر قیاس کو دیکھا جائے وصیت درست نہیں ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ سہم اور جز تو مجہول ہے اور مجہول چیز کی وصیت درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خلاف قیاس استحساناً وصیت میں مجہول چیز کی وصیت بھی درست ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں اپنے مال کے ایک حصے کا یا جز کا اپنے مال میں سے وصیت کرتا ہوں تو یہ جائز ہوگا۔ اب مجہول چیزیں مشابہی کیسے متعین کریں گے؟ تو فرماتے فالبیان الی الورثۃ، ورثہ چونکہ موصی کے قائم مقام ہے، اس کے وارث ہے، لہذا اس مشابہی کے بیان یہ حوالے ہوگا ورثہ کے، اور ورثہ جتنا مشابہی متعین کر دے وہی مصالحہ کو دے دیا جائے گا۔
فإن قال السدس مالی لفلان ثم قال له ثلث مالی له ثلث ماله، تو اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر لے کہ میرے مال کا سدس زید کے لیے ہے، پھر دوبارہ کہے بھئی میرے مال کا ایک ثلث زید کے لیے ہے، پہلے سدس کم تھا، پھر ثلث اس کا ڈبل ہے، تو اس مقرر کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے گزشتہ وصیت کو ختم کر کے اس دوسری وصیت کو اس کے بدلے میں لا رہا ہے، تو لہذا 2 سدس کے برابر یعنی 1 ثلث اس کو دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ قَالَ السُّدُسُ مَالِي لِفُلَانٍ، اگر کوئی شخص کہے کہ میرے مال کا 1 سدس فلاں کے لیے ہے، ثم قال، پھر موسی نے کہا لہو ثلث مالی، بھئی فلاں کے لیے میرے مال کا ثلث ہے، لہو ثلث مالی، تو موسیٰ لہو کے لیے اس کے مال کا ثلث ہوگا، یعنی سدس اور ثلث دونوں نہیں، صرف ثلث ملے گا، اس لیے کہ ایک کے بعد جب اس نے دوسری بات کر لی تو گزشتہ کلام اور گزشتہ وصیت کی حیثیت باطل ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ سُدُسُ مَالِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ سُدُسُ مَالِي لَهُ السُّدُسُ، اگر اس نے یوں کہا کہ میرے مال کا سدس فلاں کے لیے، پھر دوبارہ یہی کہا کہ فلاں کے لیے میرے مال کا سدس ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں سدس مالی لفلان اور سدس مالی لہو، دونوں صورتوں میں سدس معرفہ ہے، یہاں پر سدس مضاف مالی مضاف الیہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اور یہاں پر بھی سدس مالی اسی طرح معرفہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے عزیز طلبہ کہ معرفہ کا جب تکرار ہو جائے تو دوسرے معرفہ سے بعین ہی وہی پہلے والا معرفہ مراد ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ہی سدس کی وصیت کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ بولنے کی ضرورت اس وصیت کی یاد دہانی ہے۔ سدس مالی لفلان، اگر کوئی شخص کہ میرے مال کا سدس فلان کے لیے ہے، ثم قال لہو، پھر اس سے کہا لہو سدس مالی، اس کے لیے میرے مال کا سدس ہے، لہو سدس، تو اس موسیٰ لہو کے لیے سدس ہی ملے گا، 2 سدس نہیں ملیں گے۔ وَإِنْ أَوْصَىٰ بِثُلُثِ دَرَاهِمِ أَوْ غَنَمِهِ وَهَلَكَ ثُلُثَاهُ لَهُ مَا بَقِيَ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر لے کہ میرے دراہم کا 1 ثلث یا میرے بکریوں کا 1 ثلث فلاں کے لیے ہے، پھر اس کی بکریوں کے 2 ثلث یا دراہم کے 2 ثلث ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر 1 ثلث جو دراہم کا بچا، 1 ثلث جو بکریوں کا بچا، اگر یہ 1 ثلث اس کے مابقی دیگر اموال کے 1 ثلث کے برابر یا اس سے کم ہے، تو اس کو اسی بکریوں کا جو 1 ثلث رہ گیا ہے یا دراہم کا جو 1 ثلث رہ گیا ہے یہی موسیٰ لہو کو دے دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا بتائی میں نے؟ بشرطے کہ یہ 1 ثلث جو باقی رہ گیا ہے یہ اس موسی کے کل مال کے ثلث کے برابر یا اس سے کم ہو، اگر اس سے زائد و ثلث ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس کو نہیں دیں گے بلکہ کل مال کا جو ثلث ہوگا وہ موسیٰ لہو کو دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہی ثلث اس کو کیوں دیں گے، مابقی ثلث جو رہ گیا یہی کیوں دیں گے موسیٰ لہو کو، اور جو ہے کل مال کا دیگر اموال میں سے ثلث کیوں نہیں دے سکتے؟ تو فرماتے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 اموال جمع ہو چکی تھی، ایک وہ جو موسیٰ لہو کا حق تھا اور دوسرا وہ جو ورثہ کا حق تھا۔ موسیٰ لہو کا حق جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے ورثہ کے حق پر، اسی وجہ سے میراث تقسیم کرنے سے پہلے وصیت ادا کی جاتی ہے، اور تو یہاں پر گویا کہ 2 حق جمع ہوئے، ایک وہ جو اصالتاً ہے یعنی موسیٰ لہو کا حق، دوسرا وہ جو تبعاً ہے یعنی ورثہ کا حق، اور جب مال ہلاک ہو جائے تو وہ تابع سے ہلاک ہوتا ہے، اصل سے نہیں، یعنی ہلاکت پہلے تابع کی طرف پھیری جاتی ہے پھر اصل کی طرف، جیسے کہ مضاربت میں اگر نقصان ہو جائے تو اس کو پہلے منافع سے پور کیا جاتا ہے، منافع سے پورا نہ ہو تو پھر جو ہے رأس المال کی طرف آتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس ہلاک شدہ مال کو ہم ورثہ کے مال کی طرف پھیر دیں گے، اور ما بقی جو مال ہوگا وہ 1 ثلث ہے اور موسیٰ لہو کا حق 1 ثلث میں ہے تو لہذا اس کو وہ دے دیں گے۔ تو اسی وجہ سے فرما رہے وَإِنْ أَوْصَىٰ بِثُلُثِ دَرَاهِمِ أَوْ غَنَمِهِ، اگر کسی نے اپنے دراہم کے 1 ثلث کا یا بکریوں کے 1 ثلث کا وصیت کی، وَهَلَكَ ثُلُثَاهُ، اور اس کے مال کے 2 ثلث ہلاک ہو گئے، لَهُ مَا بَقِيَ، تو اس موسیٰ لہو کے لیے اس بکریوں کے یا غنم کے جو مابقی ثلث ہوگا وہی اس موسیٰ لہو کو ملے گا۔ وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ ثِيَابًا أَوْ دُوَرًا ثُلُثُ مَا بَقِيَ،
اب اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہے، بیان ہی یہی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر مصابیحی مختلف الجنس ہے، رقیق ہے، غلام ہے جو مختلف الجنس ہوتے ہیں، سیاب وہ بھی مختلف الجنس ہوتے ہیں، دور وہ بھی مختلف الجنس ہوتے ہیں، یعنی ایک جنس کی نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ مسئلے میں دراہم وہ تو ایک ہی جنس کے تھے، یہاں پر رقیق، سیاب، دور وہ الگ الگ جنس کے ہیں، وہ الگ الگ تین چیزوں کے ثلث کی وصیت کی۔ تو اب فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ اس کے 2 ثلث ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں اس کو مابقی 1 ثلث نہیں ملے گا بلکہ کل مال کا 1 ثلث ملے گا۔ ولو رقیقن و سیابن، اگر مصابیح غلام ہو یا کپڑے ہوں یا دور ہو، گر ہو، لہو ثلث ما بقیہ، تو موسیٰ لہو کے لیے مابقی کا ثلث ملے گا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ سعایہ اور دراہم مرسلہ سے مسائل شروع کی اور وصیت کی مختلف صورتیں اور ان کی جواز اور عدم جواز سے متعلق ہم نے پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔